کہ رہبر معظم نے نوح خانوں کو سب کو کہا کہ اپنے نوحوں میں معرفت والے شعر پڑھا کرو تاکہ لوگ گریا بھی کریں، معرفت بھی بڑھے۔ آج آپ کے نوح خانوں کو ہائی جیک کر کے وہ چہرے جو مکتب اہل بیت میں نیگیٹو فیسز ہیں، جو قابل تعریف چہرے نہیں ہیں، یہ نوح خانوں کو ہائی جیک کر کے ان کے نوحوں میں ان ہو جاتے ہیں تاکہ ان کی پبلسٹی ہو جائے۔ یہ اسٹیج اپنی ذات کی پبلسٹی کے لیے نہیں ہے بلکہ پیغام ابا عبداللہ الحسین کی پبلسٹی کے لیے۔ عین علم، عین عمل، عین عرفان، عین عزت۔ فرش ازا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے عزت دار کیسے بننا ہے۔ فرمایا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ حیات من الذل امام حسین کا نعرہ ہے۔ فرمایا شیعہ کبھی بھی اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ عین عدو، عدو ستیزی، یہ پہچانو، دشمن شناس بنو کہ تمہارا دشمن کون ہے، کون تجھے مقام و پیغام ابا عبداللہ الحسین سے دور کر رہا ہے۔ آٹھواں عین، عین عواطف، یہاں پہ آ کے تمہارے ایموشنز کو صحیح پٹڑی پہ ڈالا جاتا ہے کہ تم نے اپنے ایموشنز کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ جہاں فضول جگہ پہ اپنے ایموشنز، اپنی انرجیز کو استعمال نہ کیا کرو، غلط جگہ پہ اپنی محبتوں کو ضائع نہ کیا کرو، غلط جگہ پہ اپنی انرجی کو نہ لگایا کرو۔ زندگی گزر جائے گی، پھر بڑھاپے میں کہو گے یا لیت الشباب متی یعود، اے جوانی پھر کب کے پلٹ کے آؤ گی۔ اس کائنات میں کوئی چیز پلٹ کے نہیں آتی۔ ایموشنز، قاسم کلمہ صاحب پڑھے جناب قاسم کے، قاسم جان قربان کرنا چاہتے ہو؟ ہاں چچا۔ فرما بتا موت تیرے لیے کیسی ہے؟ کہا وہ زندگی جو حسین پہ قربان کی جائے، الموت احلی من العسل، ایسی موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ اپنے ایموشنز کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں قاسم؟ امام حسین کے لیے، راہ حق میں۔ ہم بعض اوقات اپنے ایموشنز کو راہ باطل میں خرچ کرتے ہیں۔ نواں عین، عین عبرت، کربلا عبرت کا مقام ہے۔ اگر کربلا میں شمر سنا تو آج کے زمانے میں شمر شناس بنو۔ اگر کربلا میں یزید سنا تو آج کے زمانے میں یزید شناس بنو۔ دیکھو ہر کس وجہ سے ہر بنا، ابن سعد کس وجہ سے ابن سعد بنا۔ ہم تو بڑی آسانی سے نام سن لیتے ہیں، زہیر تھا، طلحہ تھا، ابن زیاد تھا، عمرو عاص تھا، دشمن اہل بیت بن گئے، یہ کیا وہ کیا۔ جناب جنہوں نے رسول کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جن کا اس ماحول میں رہنا، یہ ایک دن میں تو دشمن امیر المومنین کوئی نہیں بنتا نا۔ وہ جناب زبیر کے علی کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں۔ رسول خدا فرماتے زبیر کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہ رسول آپ نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ فرمایا زبیر یاد رکھنا ایک دن آئے گا تو اسی چہرے کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ کیوں زبیر جنگ جمل میں امیر المومنین سے لڑنے نہیں گیا؟ کیونکہ جب آیا مد مقابل امیر المومنین تو مولا نے تلوار نہیں، زرہ نہیں، تو کہا کہ جاؤ علی کے مقابلے میں۔ زبیر نے کہا نہیں، علی لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، کیونکہ اگر آتے تو علی وہ ساز و سامان پہن کر آتے۔ جب مد مقابل ہوئے، پھوپھی کا بیٹا ہے، رشتہ دار ہیں، کزن ہیں، فرسٹ کزن ہیں، امام نے صرف اتنا کہا زبیر وہ دن یاد ہے جب میرے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور رسول خدا نے کہا تھا کل اسی کے مقابلے میں جاؤ گے؟ کہا علی مجھے یاد ہے۔ کہ پھر پلٹ گیا، میدان کو چھوڑ کے چلا گیا، امیر المومنین کے مقابلے میں نہیں آیا، لیکن عبرت نہیں لی اس نے۔ اگر حق کو پہچانا ہے تو یہ نہیں کہ آپ باطل کو چھوڑ دو اور حق کو بھی چھوڑ دو۔ حق شناس بنے تو باطل کو چھوڑا ہے، حق کی راہ میں آ جاؤ۔ تشخیص دے دی، اب اس راستے پہ آنے کی ہمت بھی رکھو۔ 9 عین عبرت، 10 عین عدالت۔ کربلا کا مطلب ہے کہ انسان عدالت شناس بنے۔ کیا میرے گھر میں عدالت ہے؟ کیا بچوں میں عدالت ہے؟ کیا میاں بیوی کے رشتے میں عدالت ہے؟ کیا مومن مومن کا خیال کرتا ہے اس میں عدالت ہے؟ کیا ہمارے قافلوں میں عدالت ہے؟ کیا ہم واقعاً کلام اہل بیت جو پڑھتے ہیں حق اہل بیت کو ادا کر پاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے وقت کو صحیح طریقے سے تقسیم کرتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا تاکہ اس کائنات میں عدل و انصاف کو قائم کرو، تاکہ اپنے بیچ میں جو ظلم کرتے ہو ظلم سے بچو۔ فرمایا 9 چوکیاں ہیں پل صراط کی، ہر چوکی سے شاید پار ہو جاؤ۔ حقوق العباد کی چوکی، فرمایا اس میں کوئی تمہاری مدد کرنے نہیں آئے گا جب تک دنیا میں اپنی اصلاح تم خود نہیں کرتے۔ تو آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ضروری ہے انسان اپنی اصلاح کرے۔ پھر ہم نے عرض کیا اصلاح بندہ اور خدا، اپنے درمیان اور اللہ کے رشتے کو صحیح کرو۔ معصوم کا حکم ہے، فرماتے ہیں کہ من اصلح بینہ وبین اللہ، جو اپنے درمیان اور خدا کے درمیان اپنے تعلق کو صحیح کرتا ہے، خدا اس کا رشتہ
اپنے بندوں کے ساتھ صحیح کر دیتا ہے. وآل محمد، صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اور میں اپنا رشتہ اور اللہ کے درمیان رشتے کو صحیح کروں. خدا کہتا ہے بندوں کے ساتھ صحیح کر دوں گا. ہمیں یہ فکر رہتی ہے کہ بندوں کے رشتوں کو صحیح کریں، اللہ کے درمیان نہیں. فرمایا رب کے ساتھ رشتہ صحیح کرو. دیکھو خدا بندوں کے دلوں میں تمہاری محبت کو کیسے ڈال دیتا ہے. پورا ایران اپنے بچوں کو قربان کر رہا ہے خمینی صاحب پہ نا. ایک غیر معصوم عالم کی اتنی محبت کیسے کسی کے دل میں آ جاتی ہے کہ وہ کہے اور لبیک کہہ کے اس کے پیچھے چلے اور اپنے بچوں کو قربان کرتے ہیں. کسی شہید کے ماتھے پہ یا حسین، کسی شہید کے ماتھے پہ یا زینب، کسی شہید کے ماتھے پہ یا فاطمہ الزہرا. مد مقابل دشمن اپنے فوجیوں کو چارج کرنے کے لیے یا نچواتے تھے یا شراب پلاتے تھے یا نشہ کرواتے تھے. اور یہ ابا عبداللہ الحسین کے چاہنے والے یہ چارج ہوتے تھے رات کے اندھیروں میں زیارت عاشورہ پڑھ کے، دعائے کمیل پڑھ کے. عجب ماحول تھا. وہاں ان کو حوصلے دیے جاتے ہیں، نشہ، شراب، چرس، ہیروئن. اور یہاں یہ حوصلہ لیتے تھے یا زینب کہہ کے یا حسین کہہ کے. یہ تربیت کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا کو راضی کیا، تعلق خدا کے ساتھ صحیح کیا. خدا نے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی.